رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، مل کے کل ایمان نعرہ حیدری یا علی، حسینیہ زندہ باد، مل کے جواب دو حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، صلوات پڑھو محمد والے محمد کی پاک ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم تمہارے سامنے میرے انتہائی قابل عزت واجب الاحترام فخر سادات سرمایہ ملت جعفریہ جناب سید عقیل اصغر قادری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان کے اور انہوں کی خطابت تو بعد شہنشاہ وفا کا علم برآمد ہوئے گا اور محفوظ آئے گا۔ جناب علامہ زمین کی بلندی درجات بخشش کے لیے بالخصوص بانیان مجالس اعزاز کے مرحوم جناب محترم ندیم عباس صاحب، ان کے والدین، اپنے والدین، مومنین مومنات، محبین اہل بیت اطہار آدم علیہ السلام تک جتنے آزادار اور سب کی بلندی درجات بخشش کے لیے رحم اللہ من فضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پاک بحق جہاں معصومین بحق مظلوم کربلا بحق شہداء کربلا بحق باب الحوائز والغازی عباس صلی اللہ بحق باب الحوائز مولا علی اصغر علیہ السلام بحق باب الحوائز مولا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم کے صدقے میں اس کلام مقدس کا ثواب ہم تمام حاضرین مجلس، بانی مجلس، محبین اہل بیت اطہار آدم علیہ السلام تک جتنے فوت ہو چکے ہیں تمام کے نام اعمال میں درج فرما، تمام کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ملک صاحب کے بھائی ملک علمدار حسین شہید کی درجات بلند تر فرما۔ فاطلہ بحق جہاد معصومین پھر قواریت بنانے والے دشمنان اہل بیت اطہار، دشمنان تشیع، دشمنان مراجع عظام و مکتب تشیع نیست و نابود فرما۔ ہمارے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کے حضور میں تعجیل فرما۔ اس گھر قیامت تک صفِ عزا بچھائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بانی مجلس کے رزق میں، کاروبار میں خیر برکت اور وسعت عطا فرما۔ تمام حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، رزق میں خیر برکت اور وسعت عطا فرما۔ برادر محترم جناب پروفیسر عارفین صاحب کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرما، انہیں مقاصد عالیہ عزاداری کے حوالے سے روز افزون انہیں ترقی عطا فرما۔ بن نبی وآل اطہار ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآباد بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله ولعنة الله على قتلة الحسين ولعنة الله على قتلة علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے بحر میں مولا و آقا امام زمان حضرت اللہ تعالیٰ خواجہ شریف ظہور میں تعجب کے لیے اپنی حاجات کی برابری کے لیے مرحومین کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات اس کرونا موذی وبا کے خاتمے کے لیے جتنے کائنات میں مریض ہیں بیمار ہیں جس بیماری میں مبتلا ہیں تمام کی شفایابی کے لیے صحت و سلامتی کے لیے آپ تمام حاضرین کی توفیقات خیر کے اضافہ کے لیے آپ کے رزق میں اور بانی مجلس کے رزق میں خیر برکت اور وسعت کے لیے اپنے جتنے بے اولاد ہیں ان تمام کے ہاں اولاد نرینہ کے لیے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد برائے تعجیل ظہور امام زمن صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا مومنین مومنات راولان اسلامی و ایمانی یہ صف اعضاء ہے
ایام غم ہے، ماہ محرم و سفر المظفر کے ایام گزر رہے ہیں۔ چودہ سو سال سے آزاداری مظلوم کربلا کائنات کے چپے چپے میں بپا ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ہر دور کٹھن رہا، مشکل رہا۔ بنی امیہ کا دور دیکھ لیں، بنی عباس کا دور دیکھ لیں، لیکن آج تک ظالم سے ظالم، جابر سے جابر حکمران آئے، نہ صرف حکمران بلکہ پوری ریاستیں، سلطنتیں، پوری حکومتوں نے زور لگایا کہ اس نام حسین ابن علی کو مٹا دیں، لیکن مٹ نہیں سکے۔ ماشاءاللہ، اور نہ ہی یہ مٹے گا۔ ہم رہیں نہ رہیں، یہ ذکر مظلوم کربلا قیامت تک جاری رہنا ہے، اور ہم نے اپنی نسلوں کو یہی سبق دینا ہے کہ خالق کائنات نے جو قرآن مقدس میں بڑا واضح انداز میں جو فرما دیا، اور کوئی حدیث نہیں کہ انسان کہے کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے یا ثقہ ہے یا کمزور ہے، اس کا راوی فلاں ہے۔ نہ تاریخ ہے کہ متنازع بن جائے، نہ کسی عام محدث عالم دین اور کسی عام انسان کی بات ہے، بلکہ اللہ خالق کائنات کی بات ہے۔ ماشاءاللہ، اور قرآن مقدس کی آیت ہے جس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو جس مذہب کا بھی ماننے والا ہے، بہرحال اس کا قرآن پہ ایمان ہے۔ بے شک، اور قرآن ایسی لاریب کتاب ہے کہ جو خالق اکبر کی طرف سے خاتم الانبیاء کی قلب مبارک پہ ایک معصوم فرشتے کے ذریعے اتاری گئی۔ صادق پیغمبر نے فرمایا کہ زبان سے اقدس سے جبریل امین کے ذریعے آیت آئی، اور اس وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دنیا والوں کو اعلان کر دو، جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور اس پہ لفظ آدمی صادق آتا ہے، اسے بتا دو کہ تیرے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ماشاءاللہ، کہ یقیناً دین اگر اللہ کے نزدیک ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام۔ سب کی طرف یہ پیغام آیا۔ جو قرآن ہے، مقدس کتاب ہے، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، انگریز ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم، سارے انسانوں کو یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ یقیناً دین آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کے نزدیک ہے تو صرف اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ بھی آیت ہے کہ جس نے قیامت کے دن اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین پیش کیا کہ اے میرے مالک میں تو فلاں دین کا پیروکار تھا، اللہ کا یہ بھی اعلان ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اعلان ہے۔ اب دین کو اپنانا اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنی یہ ہم سب پہ واجب ہے، یہ فرمان خدا ہے۔ لیکن عزیزو یہ بھی بتاؤ کہ اگر کوئی انسان دین اسلام قبول کر لے، ہم تو چلو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ،
اہل بیت اطہار کے غلام کے گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ، شیعہ علی ابن ابی طالب کے گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ، ہمارا باپ بھی غلام محمد و آل محمد، ہماری ماں بھی غلام کنیز محمد و آل محمد، جنہوں نے ہمیں اپنی غور آغوش میں بٹھا کے یہ فرمایا کہ میرا بیٹا پڑھو اور بولو کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ ہے اور اس کا بھائی علی مسیح مصطفیٰ ہے۔ ہم تو قائل ہو گئے اور بچپن سے ہم اسلام کے معتقد ہیں، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، نبوت پہ ولایت پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ذرا سوچو اور سوال یہ ہے، اس پہ غور کریں کہ ہمارے علاوہ اگر کوئی دین اسلام میں آ جائے اور اس کو آپ دعوت دیں، کسی بھی غیر مسلم دوست کو، بھائی کو، محلے دار کو، کلاس فیلو کو، کوئی بھی، کہ یہ دین ہے، اس کے یہ عقائد ہیں، اور وہ آپ کی بات مان کے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کر لے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لے، علی ولی اللہ کا اقرار بھی کر لے، تو آپ کی دعوت دینے سے وہ مسلمان ہو جائے، توحید پہ ایمان لے آئے، تو آپ ذرا بتائیں کہ اتنے ہی عمل سے وہ دین اسلام کا عالم ہو گیا یا نہیں؟ وہ علامہ بن گیا ہے، وہ عقائد کا ماہر ہو گیا ہے، وہ تمام دین کے فروع دین پر حاوی ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی تو اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، لہذا پتہ چلا کہ دین اسلام کی طرف صرف آنے سے، قبول کر لینے سے انسان دین کا ماہر نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہماری بھی ہے، جو اس کی صورتحال ہے، چلو وہ ابھی آیا ہے، کوئی 20 سال کے بعد آیا ہے، کوئی 50 سال کا جوان ہے، کوئی 70 سال کا انسان ہے، وہ آ گیا آپ کے دعوت دینے سے، وہ 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، وہ آ گیا، تو اس کے آنے سے آپ خود گواہی دے رہے ہیں کہ فقط کلمہ پڑھ لینے سے وہ دین اسلام کا ماہر نہیں بنا۔ تو ہماری بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم اگر 30 سال کے ہو جائیں، 40 سال کے ہو جائیں، ہم کلمہ تو پڑھتے آ رہے ہیں، جب تک ہم بھی دین اسلام کے عقائد کو پڑھیں گے نہیں، ہمیں دین کہاں سے حاصل ہوگا؟ لہذا دین اسلام کا کلمہ پڑھ لینا یا سن لینا یا یاد کر لینا کہ میری ماں نے پڑھایا، میرے بابا نے پڑھایا، میرے بھائی نے پڑھا دیا اور استاد نے پڑھا دیا اور میں سمجھوں کہ میں بڑا عالم اور علامہ ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دین اگر ہے تو میرا کائنات میں فقط ایک دین ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اب اسلام کو قبول کرنا ہم سب پہ واجب ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد عمل کرنے کی نوبت تب آئے گی جب ہم دین کو سیکھیں گے۔ لہذا دین کو سیکھنا ایک الگ بات ہے اور دین کو اپنانا یہ الگ بات ہے، کہ میرا دین اسلام ہے، میں عیسائی نہیں، میں یہودی نہیں، میں سکھ نہیں، میں ہندو نہیں، میں بدھ مت نہیں، یا باقی جتنے ادیان ہیں کائنات میں کسی کا معتقد نہیں، میرا دین اسلام ہے، لیکن فقط میرا یہ دعویٰ کر دینا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین اسلام ہے، فقط اتنا کہنے سے میں علامہ نہیں بن سکتا۔ میرے اوپر واجب ہے کہ میں دین کو خود سیکھوں، میں پڑھوں، میں سمجھوں کہ اس دین اسلام کی الفبا کیا ہے، اس دین کی توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، وہ عدالت الہی کیا ہے، وہ امامت کیا ہے، وہ قیامت کیا ہے، وہ عقیدہ معاد کیا ہے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے۔
لہذا سیکھنا بھی واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ اسی دین کو پہنچانے کے لیے تو آمنہ کے لال نے یہ اعلان کیا تھا، کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر 40 سال کی زندگی گزار کر کہاں ایک بھی ہمارے آقا کا دوست نہیں تھا، ہم عقیدہ نہیں تھا، ہم نظریہ نہیں تھا، ہم ایمان نہیں تھا، مکہ میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سارے بت پرست اور مشرک تھے۔ ان مشرکوں میں فقط اپنا کردار پیش کیا، اپنی صداقت اور امانت پیش کر کے اکیلے 40 سال کے بعد کہا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی لائق عبادت نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہر بچہ جانتا ہے کہ پہلے آقا نے ان سے یہ اقرار لیا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو لوگوں بتاؤ کیا میری بات کا تائید کرو گے یا ٹھکرا دو گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ کی بات کی تائید کریں گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، سچ کے علاوہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ لہذا جب سچا ہے ہمارا رسول تو فرمایا میں تمہیں ایک عقیدہ بیان کرنے والا ہوں کہ یاد رکھو کہ کائنات میں اگر کوئی تمہارا اور میرا رب اور پروردگار اور خالق ہے معبود تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی آقا جب دنیا میں آئے تھے تو خوشی پھیل گئی بنی ہاشم کے اندر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ چونکہ حضور کے والد جناب عبداللہ علیہ السلام کل 10 بھائی تھے، جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، تو جیسے ہی حضور دنیا میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام گئیں اور جناب آمنہ علیہ السلام کہ ہاں جب آقا نامدار کی ولادت ہوئی، جب واپس آئیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے فاطمہ بنت اسد بتاؤ کیا خوشخبری لائی ہو؟ جب تم مجھے خوشخبری سناؤ گی تو میں بھی تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا۔ کیا؟ فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بھتیجا آیا ہے۔ کہا اگر میرا بھتیجا مصطفیٰ آیا ہے تو میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ 30 سال کے بعد اسی مصطفیٰ کا وسیع تیری آغوش میں آئے گا۔ صلوات پر محمد، اسی تیری آغوش میں اسی آقا مصطفیٰ کا وسیع مصطفیٰ علی ابن ابی طالب تیری آغوش میں پیدا ہوگا۔ جب یہی خوشخبری ابو لہب کی کنیز نے اپنے مالک کو سنائی، کیونکہ ابو لہب بھی چچا تھا حضور کا، ابو لہب یہی ابو لہب جو دشمن مصطفیٰ تھا، اور آیت پوری سورہ اتری کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اتنا دشمن کرنے آئے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو اسے آپ منع کریں کہ ٹھیک ہے وہ اپنا پریشان کرے لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے اور اس اپنی تحریک سے ہاتھ اٹھا لے۔ تو جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کا پیغام اپنے بھتیجے کو پہنچایا، اب ذرا تعبیر ابو طالب علیہ السلام پہ غور کرنا، لطف آئے گا۔ کیا؟ جب بھتیجے تک پیغام پہنچایا کہ اے میرے بیٹے، یہ سرداران قریش یہ عرض لے کے آئے ہیں، درخواست لے کے آئے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے، یہ تقاضا ہے۔ آقا نے کیا کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیا جائے
میرے بائیں ہاتھ پہ آفتاب و مہتاب رکھ دیا جائے، چاند رکھ دیا جائے، تو میں 1 انچ بھی عقیدہ توحید، ایسے یہ صحابی پیغمبر ہیں جو پریشان ہو گئے ہیں دشمن کو دیکھ کر۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، عصا مارا، دریائے نیل میں راستہ بنا، اور پوری قوم کو جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر جب پار چلے گئے تو ابھی وہ راستے 12 بنے ہوئے تھے، موجیں کھڑی ہوئی تھی، تو فرعون کا لشکر بھی پیچھے پیچھے آیا۔ جب عین وسط دریا میں لشکر فرعون پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ اب قرآن ہے کیا کہ مرتے مرتے جب موت اس کے سامنے آئی فرعون کے سامنے، تو پھر اس نے کہا الآن آمنتو، اے اللہ اب میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو بھی میرا رب ہے۔ فرمایا اب جب موت تیرے سامنے آ گئی ہے، اب ہم تیری توبہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی قرآن گواہ ہے کہ مرتے ہوئے توبہ اگر کوئی کر دے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جب یہ قرآن کا اصول ہے، قانون ہے کہ آخری دم میں اگر کوئی توبہ کر بھی لے تو وہ قبول نہیں ہوتی، تو یہ کیسے انہوں نے حدیث گھڑ لی کہ ابو طالب السلام کے مرتے مرتے وہ کہہ رہے کلمہ پڑھ لو؟ نہیں، بلکہ کلمہ کیا، وہ تو محافظ اسلام ہیں، محسن اسلام ہیں، مربی پیغمبر گرامی اسلام ہیں، جس نے دین اسلام کے قرآن کے نازل ہونے سے 15 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا جب نکاح پڑھ رہے تھے محمد مصطفیٰ کا، اور کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں قرار دیا۔ نعرہ حیدری۔ ابھی تو 25 سال عمر مبارک تھی ہمارے آقا کی، تو 40 سال کی عمر میں قرآن کا نزول شروع ہونا ہے، تو جو قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے کلمہ الحمدللہ کہہ رہا تھا اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایمان ابو طالب پہ بات کرنا توہین ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی دین کو پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھی آئے، اور دین بنانے والی ذات تو اللہ ہے، اور دین پہنچانے والی ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دین کل 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہو کہ وہ اللہ جو لائق عبادت ہے، معبود وہ ایک ہے۔ توحید کا اقرار، یہ پہلا دین کا حصہ ہے۔ دین کی دوسری سطر کا نام ہے محمد رسول اللہ، اس پہ ایمان لاؤ کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ اور تیسری سطر کا نام ہے علی ولی اللہ، یعنی اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ میرا رسول ہے، اور قیامت تک علی اور اس کے بیٹے میرے بالا امام ہیں۔ یہ ہے کل دین، جس کو سمجھنا اور پڑھنا ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو بغیر پڑھے بغیر سیکھے ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا جب تک انسان وہ سیکھے گا نہیں۔ اگر اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو جب تک میڈیکل کا کورس کرے گا نہیں تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اگر اس نے انجینئرنگ پڑھنا ہے، کنسٹرکشن میں کام کرنا ہے، تعمیرات میں کام کرنا ہے، تو جب تک وہ انجینئرنگ نہیں کرے گا تو وہ انجینئر بن نہیں سکتا۔ اسی طرح زندگی کا کوئی بھی شعبہ اگر آپ لے لیں، بغیر سیکھے اور بغیر پڑھے انسان اس شعبے کا ماہر نہیں بن سکتا۔ عزیزو، اسی طرح دین بھی ہے۔ دین کی توحید، عقائد، رسالت، امامت، ولایت،
نبوت، یہ قرآن بھی ہے، یہ ہمارے اوپر سیکھنا واجب ہے۔ یہ دشمن کی چال ہے عزیزوں کہ جو ہماری نسل تشیع کو علماء سے دور کر رہے ہیں، مراجع سے دور کر رہے ہیں، تقلید سے دور کر رہے ہیں۔ کہ تقلید کیا ہے؟ تقلید اسی کا نام ہے، آپ نے ایک مکان بنانا ہے، سمپل ایک کمرہ بنانا ہے، تو جب تک کمرے کا بنانے کا ماہر مستری نہیں آئے گا تو آپ کمرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک سوٹ آپ نے سلوانا ہے تو خود آپ سی نہیں سکتے جب تک کپڑے سینے والا ماہر نہ ہو۔ تو جو آپ نے ایک سادہ سا سوٹ سلانا ہے تو آپ محتاج ہیں درزی کے، جو درزی کہے گا آپ اس کے پابند ہیں، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یہی تقلید۔ مکان بنانا ہے، میڈیسن ہے، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، کوئی بھی آپ کو بیماری لائق ہوئی ہے تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے خود ہی نسخہ تشخیص آپ نہیں دیں گے کہ میری آنکھ میں یہ تکلیف ہے، دل میں یہ درد ہے تو میں جاؤں فلاں دوائی کھا لو، نہیں، بلکہ جو ڈاکٹر کہے گا آپ اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے۔ اسی کا نام تقلید ہے، اسی کے نام تقلید ہے۔ جو ڈاکٹر نے کہا آپ نے وہ بات مان لی تو وہ میڈیکل کا ماہر ہے، تو دین کا ماہر ہے مجتہد آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ سید علی خامنہئی۔ یہ مراجع، یہ ہمارے مجتہد جو فخر تشیع ہے۔ عزیزو یہ چال ہے، دشمن کی چال ہے، اسے سمجھو، اپنے علماء کے نزدیک ہو جاؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کی تقلید کرو، ان کا احترام کرو، ان سے سیکھو، علماء کے نزدیک ہو جاؤ۔ یہ علماء پہ لعن طعن کرنا، اور ہمارے اس پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں بالخصوص، ساری دنیا میں ہے لیکن خصوصاً پاکستان میں ہماری اپنی صفوں میں ممبروں پہ آ کر صریحاً نام لے کر بھی مراجع اعظام پہ لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ تشیع کی طاقت ہے مرجع اعظم۔ ماشاءاللہ۔ ہم مراجع اعظام کو وارث انبیاء سمجھتے ہیں، بے شک یہ وارثان انبیاء ہیں، وارثان انبیاء بھی ہیں، اور غیبت کبریٰ کے دور میں جب تک ہمارے مولا پردہ غیب میں ہیں، محافظ مذہب تشیع بھی مراجع اعظام، ماشاءاللہ، محافظ دین بھی ہیں، وارث انبیاء بھی ہیں۔ ان کی طاقت کو سمجھیں۔ آج سے 100 سال پہلے 1920 میں یا 1820 میں جو تمباکو کی ایک تحریک چلی تھی کہ تمباکو کی تحریک کو ضرب عمیق کا شکار کیا، تو ہمارے مرجع نے آیت اللہ شیرازی بزرگ نے یہ فتویٰ دیا تھا اس وقت کہ تمباکو پینا حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ تمباکو کی کمپنی کے ذریعے برطانیہ مسلمان ملکوں پہ یعنی عراق پہ، ایران پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جس طرح ہمارے برصغیر پہ 200 سال انگریز نے حکومت کی، اسی طرح کا قبضہ وہ ایران پر، عراق پر اور ان ممالک پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی انگریز کی اس سازش کو ہمارے ایک بوریا نشین مجتہد نے بھانپ لیا، کہا تمباکو پینا حرام ہے، ایک فتویٰ دیا تو ان کی پوری سازش ناکام ہو گئی۔ یہ ہے طاقت ہمارے مرجع کی، عام نہیں۔ جو اس وقت کا شاہ عباس تھا، بادشاہ ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا، خود وہ حقہ پیتا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، حقہ پیتا تھا اور اس نے معمول کے مطابق نوکر سے کہا کہ جا حقہ لے آؤ۔ کہا جناب حقہ تو آپ کی بیگم صاحب نے توڑ دیا۔ کہا وہ کیوں؟ بیگم کو بلایا، کہا کیوں توڑا؟ کہا تجھے پتہ نہیں کہ جس مجتہد کے 2 لفظوں پہ میں تجھ پہ حلال ہو گئی تھی، اسی کے 2 لفظوں پہ تمباکو حرام ہو گیا۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق خصوصاً مراجع اعظام بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد
مجتہد کے اس فتویٰ سے کہ اگر نکاح پڑھ دیا جائے انکاح تو اور قبل تو کہہ دیا جائے تو ایک لڑکی شوہر پہ حلال ہو جاتی ہے، اسی مجتہد نے آج فتویٰ دیا ہے کہ تمباکو واہ 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 واہ. تو میں تیری نہیں، میں اس کی مخلد ہوں، میں دین کا پابند ہوں. یہ ہے طاقت ہمارے مرجع کی. استعمار نے عزیزوں زخم کھائے ہیں، شکست کھائی ہے. کیوں آج تک مذہب تشیع مسلمانوں میں ایک ہی ایسا فرقہ ہے جو آج تک کسی بھی زمانے کے ظالم کے سامنے جھکا نہیں. واہ واہ. کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس عزاداری مظلوم کربلا ہے، ہمارے پاس کربلا ہے. امام خمینی جیسا مرد قلندر جس نے کئی سو سال بعد آ کر ایک مذہب تشیع کی حکومت قائم کی اور آج تک قائم ہے تا امام زمانہ اسلام ان کے ظہور تک قائم رہے. کیا کہا تھا جب انقلاب لے آئے اور حکومت قائم کر دی تو فرمایا یہ ساری کی ساری کامیابی مرہون منت ہے کربلا و سفر کا. سبحان اللہ. یہ محرم سفر کا نتیجہ ہے، یہ کربلا والوں کی مہربانی ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے. لہذا کبھی بھی مذہب تشیع کا عالم مجتہد وہ مرجع بڑے سے بڑا یزید سے بھی بڑا سفاک و جابر و ظالم آ جائے تو ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہماری گردنیں کٹ تو سکتی ہیں، جھک نہیں سکتی. جھک نہیں سکتی. یہ ہمارا فخر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس عزاداری ہے. تو یہ عزاداری ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئے دور کی ہو، نہیں، بلکہ عزاداری وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، بے شک. جو ہر نبی نے عزاداری منائی. غم حسین میں گریہ کیا. جناب جبریل امین جب تشریف لائے آدم علیہ السلام سال ہا سال وہ گریہ کرتے رہے اور اپنی خطا پہ معافی مانگتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ انہیں چند کلمات سکھاؤ تاکہ اس کی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جائے. تو کیا جناب جبریل علیہ السلام نے سکھایا کہ اے آدم علیہ السلام دعا کرو ان چند کلمات کے ذریعے تیری توبہ قبول ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. جبریل امین پڑھاتے گئے اللہم انی اسألک بحق یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا علی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. آدم علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اور جب امام حسین علیہ السلام کا نام آیا تو دل مغموم ہو گیا، آنسو جاری ہو گئے، دل رنجیدہ ہو گیا. فوراً سوال کیا کہ اے جبریل بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ پہلا نام لیا، دوسرا نام لیا، تیسرا نام لیا، 4 نام لیے، وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی. یہ کیا ہے نام حسین میں کہ میں نے نام لیا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، میرا دل رنجیدہ ہو گیا. کہ فرمایا اے آدم تیری ہی نسل میں سے تیرے آخری پیغمبر کا بیٹا بے گورو کفن بلا جرم خطا جسے 3 دن کا بھوکا خلاصہ کربلا کی زمین پہ ذبح کر دیا. عزاداروں آسانی سے یہ عزاداری ہمیں نہیں ملی. اس دین کو پہنچانے کے لیے اور اس عزاداری کو برپا کرنے کے لیے مظلوم کربلا نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، اپنی قربانی دے دی.
علی اصغر جیسے چھوٹے علی کی گردن پہ تیر کھایا، علی اکبر کے سینے پہ بچی کو گوارا کیا، عباس جیسے بھائی کے بازو قربان کر دیے، جناب زینب جیسی ام المصائب بہن کی چادر قربان کر دی۔ عزادارو ذرا تصور کرو نا، کربلا میں جاؤ کہ وہ جناب زینب کون کہ جو ساری زندگی بابا کے پاس بھی آئی تو شرم و حیا کی تصویر بن کر، جب شام غریبہ آئی تو جب چادر لٹ گئی تو زندگی کی پہلی نماز تھی جب علی کی بیٹی بغیر چادر کے نماز پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میری نماز کو قبول کر، میری زندگی کی پہلی نماز ہے جو بغیر مخنا و چادر کی تیری بارگاہ میں پڑھ رہی ہوں، اے اللہ میری اس نماز کو قبول فرما۔ عزاداروں یہ سفر کے ایام ہے، سفر کے ایام کہ قافلہ کربلا سے چلا ہوا ہے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف اور شام کے زندان میں، لیکن بڑا فرق تھا بازار کوفہ اور بازار شام میں۔ فرمایا کیا فرق تھا؟ کہا یہی لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ میں پہنچا تو چھتوں سے لوگوں نے کھجوریں پھینکی تھی، جب یہی لٹا ہوا علی و زہرا کی بیٹیاں جب شام پہنچی تو کھجوریں نہیں، کوئی پتھر مار رہا تھا تو کوئی آگ پھینک رہا تھا تو کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا۔ عزاداروں مظلوم کربلا کے بیٹے کو جب کسی منحال نے کہا نا کہ آقا سجاد آپ کب تک روئیں گے، کہا کہ جناب یوسف ایک بیٹا نہیں تھا، 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے اور وہ بھی مرا نہیں تھا، آنکھوں سے اوجل ہو گیا تھا، اتنا روئے جناب یعقوب کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ منحال میرے سامنے تو 18 یوسف کو ذبح کر دیا گیا۔ کہا مولا یہ آپ کے لیے تو شہادت سعادت ہے، یہ اللہ کی راہ میں مرنا تمہارے لیے سعادت ہے۔ کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ شہادت یہ مرنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایمان سے بتاؤ بے مقنا و چادر پھوپھیوں کو بازاروں میں پھرانا، بہنیں بھی ساتھ ہوں، بیٹیاں بھی ساتھ ہوں، بے مقنا و چادر اور بدماشوں کا ہجوم ہو، کیا یہ بھی ہم آل محمد کا وطیرہ ہے؟ راوی کہتا ہے کہ مولا جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت بھی میں اتفاق سے دربار میں موجود تھا، اور آج جب آپ کو پیش کیا تھا تو میں اس وقت بھی موجود تھا، لیکن میں نے ایک فرق محسوس کیا۔ کیا؟ کہ مسلم بن عقیل کو اسی دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظالم کے ساتھ بات کی، سینہ تان کے کھڑے ہوئے، لیکن آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور آپ کی نظریں زمین پہ گڑی ہوئی تھی، آپ سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، میرا بھاجا مسلم جب آیا تھا اس کے ساتھ پھوپھی زینب نہ تھی، میرے ساتھ بے مقنا و چادر پھوپھی زینب ساتھ تھی، میری بیٹیاں ساتھ، بہنیں ساتھ تھی، میری بے مخنا و چادر پھوپھیاں ساتھ تھی۔ عزادارو یہ کوفہ و شام کے بازار میں جب قافلہ چلتے چلتے پہنچا نا شام میں تو کسی نے بھی جناب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی؟ تو 3 مرتبہ فرمایا تھا الشام الشام الشام۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہو جب پہلی مرتبہ مولا نے شام کہا ہو تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بازار شام ہو، اور جو جب دوسری مرتبہ کہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ دربار شام ہو، تیسری مرتبہ کا ہو سکتا ہے مطلب زندان شام ہو، اس لیے کہ جب بازار شام میں جب
جب یہ قافلہ لے کے چلے نا تو مولا سجاد کے وہ جملے ہیں کہ ایک ہی رسی میں ہمارے 12 گلے باندھے ہوئے تھے اور اس طرح کھینچا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. اور جناب سکینہ پکار کے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی زینب ذرا جب آپ کھڑی ہوتی ہیں تو میری گردن کی رسی تنگ ہو جاتی ہے, ذرا کمر کو جھکا لے. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں اپنے مہمان سرا میں سو رہا تھا تو ڈھول بجنے ہوئے, شادیانے بجے. میں نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے تو میں نے اپنے اس قریبی ساتھی سے پوچھا آپ آج کوئی عید بھی نہیں ہے, یہ کیوں ڈھول بجا رہے ہیں, یہ مسلمان کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہا یزید کے خلاف ایک باغی نے کربلا میں بغاوت کی تھی, اس کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کے خاندان کو اسیر کر کے شام میں لایا گیا ہے, لہذا اس خوشی میں, فتح کی خوشی میں یزید خوشی منا رہا ہے. ابن عتیبہ کہتے ہیں میں جب گھر سے باہر نکلا, مہمان سرا سے بازار میں آیا تو کیا دیکھا کہ چند نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی اریوں پہ ہیں, اور چند بیبیاں ہیں, اور ان کے آگے آگے ایک جوان ہے جس کے گلے میں خاردار توق ہے, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں زنجیریں. میں اس کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا قصور کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے سوال کیا نا تو امام سجاد نے سر اٹھایا, کہا تم تو ابن عتیبہ ہو. میں گھبرا گیا, کہا آپ کون ہیں؟ کہا ابن عتیبہ انا علی ابن حسین, میں تیرا مولا امام حسین کا بیٹا علی زین العابدین. کہا یہ نو کے نیزہ پہ میرے بابا حسین کا سر ہے, وہ بھائی علی اکبر کا سر ہے, وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے. ابن عتیبہ ذرا مڑ کے نہ دیکھنا, یہ میری پھوپھی زینب ہے, وہ ام کلثوم ہے, میری ماں رباب ہے, میری بہنیں بھی ساتھ ہیں. کہا آقا میرے لائق کوئی حکم؟ کہا اگر ہو سکے تو چند چادریں لے آؤ. ابن عتیبہ کہتا ہے میں چادریں لے آیا, بیویوں میں تقسیم کر دی گی. تھوڑی دیر جو سکھ کا سانس لیا بیویوں نے, لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ نیزہ بردار فوجی آئے اور دوبارہ نیزوں سے چادروں کو اتارا. وہی شام غریبہ کا مرکب اور ماں حجابہ کی آواز بلند ہوئی. عزادارو مظلوم کربلا کا کڑیل بھائی تھا عباس. جناب عباس کے کسی جنازے اور شہید پہ وہ جملے نہیں کہے تھے جو مظلوم کربلا نے کڑیل بھائی جوان کے پاس کہا. کیا کہ جب بھیا عباس بار بار آتے تھے نا کہ آقا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دو, تو مولا کہتے عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو. آقا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, عباس علمدار کہتے ہیں آقا وہ کہاں ہے فوج جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو یہ العطش کی آوازیں سن رہے ہو, پانی کا انتظام کرو. بلایا جناب سکینہ کو, عباس نے دوڑ کے آئی, چچا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہا ہاں آپ کے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ پانی لے آؤں. سارے بچے بھی ساتھ ساتھ تھے. سکینہ پہلے مجھے پانی دینا, میں بڑا پیاسا ہوں. کہا پریشان نہ ہو جاؤ, گھبراؤ نہیں, میرا چچا پانی لے جانے جا رہا ہے. چچا عباس گئے, مشکیزہ اٹھایا. اب ایک ہی عباس کی آس ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیام میں پہنچ جائے, میری سکینہ سیراب ہو جائے. پانی پہ بھرا, چلو میں لیا, دریا میں پھینکا, اور فوج اشقیاء کو بیان کر دیا کہ تمہیں اسی پہ ناز تھا کہ تمہارا اس نہر پہ پہرا تھا. میں علی کا بیٹا, میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, لیکن میں پانی پی نہیں سکتا کہ میری سکینہ پیاسی ہے, میرا علی اصغر پیاسا ہے, میرا مولا حسین پیاسا ہے. مولا مظلوم کربلا کے سبقہ آئے, مولا عباس نے جنگ کی
اور کسی طریقے سے وہ پہنچا رہے ہیں، لیکن کھجور کے درخت کے اوٹ میں چھپے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ دایاں بازو قلم ہوا تو کہا ہوگا مجھے پرواہ نہیں، یہ اکبر کے صدقے، تھوڑی دیر بعد دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، کہا ہوگا کہ یہ علی اصغر کے صدقے۔ جب دونوں بازو کٹ گئے اب ایک ہی آس ہے کہ پانی پہنچ جائے۔ جب ظالم نے چھپ کر مشکیزے میں تیر مارا، جب پانی بہ گیا تو عزیزوں یہ پانی نہیں، عباس کی آس پہ پانی بہ گیا۔ اب عباس علمدار کی امید ٹوٹ گئی، اور کیا جب بازو بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، جنگ بھی نہیں کر سکتے، تو کسی ظالم نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ جب ایک ظالم نے گرز مارا ام البنین کے سر میں تو مولا عباس سنبھل نہ سکے، زمین پہ آئے۔ آقا زادی فاطمہ زہرا علیہ السلام ایک وائز کو کہہ رہی تھی کہ اے وائز تو میرے بیٹے عباس کے پورے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا آقا زادی سارے مصائب تو پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، تم یہ بتاؤ کہ جب کوئی سوار زین سے زمین پہ آئے تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ میرا عباس جب گھوڑے سے خاک پہ گرا ہوگا تو کیسے وہ گرا ہوگا؟ ہاتھ تو سلامت تھے نہیں۔ جب مظلوم کربلا کو سلام کیا کہ آقا میرا آخری سلام، تو مولا حسین نے کہا الان ان کا سرا ظہری، اب میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ عباس اب مجھے دشمن تانے دیتے ہیں، کہاں ہے تمہارا عباس؟ وہ کہاں ہے پرتوں کا محافظ عباس علمدار؟ آئے مظلوم کربلا، کہا عباس کوئی خواہش؟ کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خاک ہے، ذرا خاک ہٹائیں، تیر کو نکالیں، میں ذرا دیکھوں کربلا کا غریب کس رنگ کا ہوتا ہے، حسین کیسے اجڑ رہے ہیں۔ مولا عباس کے تیر کو نکالا، خاک کو صاف کیا، زیارت کی۔ اب جب لے کے چلے نا، عباس علمدار نے کہا آقا میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ایک بیٹا سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ جب مولا حسین لے کے چلے، ادھر علم آیا، جناب سکینہ نے دیکھا، بچوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سب نے کہا پانی میں پیوں گا، سب نے کہا، کسی نے کہا میں بہت پیاسا۔ لیکن جب علم نزدیک آیا تو کیا دیکھا کہ علمدار نہ آیا، لیکن علم آیا، علمدار نہ آیا، مظلوم کربلا کا بھائی عباس علمدار کا علم ماتم حسین۔ آئے عباس، 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 آئے عباس۔